نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حاضرین، انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام و رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جزء ایمان اور جنت میں داخلہ کی شرط اور رسول اللہ کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ ذیل ارشادات مروی ہیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا، وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، حضور اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا رکھا، میں تو پریشان ہو گیا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے ان کو دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تائید کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالب آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ بازار میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہے اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ نمبر دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں۔ تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا وہ مشرک یعنی غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا پڑوسی ہونے کا اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرما دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اکرام اور رعایت و حسن سلوک کی جو تاکیدیں فرمائی گئی ہیں، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہی سیکھا۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایات کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی بھیجا۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔ معزز سامعین، افسوس ہے کہ عہد نبوی سے جتنا بعد ہوتا گیا، جتنا دوری ہوتی گئی، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید امت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد بھی اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر و قیمت سمجھے اور اس کو اپنا دستور عمل بنائے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ایک کو ہدیہ بیچنا چاہتی ہوں تو کیسے بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ قریب ہو۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا، جسے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے اور اپنوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا خدا کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ مسند احمد میں ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خدا تعالی کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، 10 عورتوں نے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گناہگار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ پھر دریافت فرمایا، تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، 10 گھروں سے چوری کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اوالی مدینہ سے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام
اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرا کون سا شخص نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، تم نے بہت بڑی بلائی دیکھی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عنقریب اسے وارث بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے خیال رکھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔